عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اپنی کسی بیوی کو ڈانٹا بھی نہیں کہ یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا، بلکہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ اگر ہم بیمار پڑ جاتے تو حضور علیہ السلام ہمارے حصے کا آٹا گوندتے ہوئے نظر آتے، گھر کا آٹا حضور علیہ السلام خود گوندتے اور اپنے ہمارے حصے کے کچھ کام میں حضور ہمارا ہاتھ بٹاتے۔ اب آپ مجھے بتائیں ہمارا حال کیا ہے کہ آج ایک شوہر گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کو یوں لگتا ہے اگر میں پانی ہاتھ سے لے لوں تو پھر تو میں بیوی کا غلام کہلاؤں گا، تو میں نے ہاتھ سے پانی کیوں لینا، تو پھر وہ کہتا ہے چل پانی پلا۔ یعنی لہجہ دیکھیں آپ، لہجہ دیکھیں، ایک وہ لہجہ کہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ کبھی حضور علیہ السلام نے ڈانٹا تک نہیں، یہ حضور کی زندگی ہے، دین یہ ہے اور ہم دین سے دور ہو گئے۔ دیکھو اللہ کے رسول علیہ السلام کی پہلی زوجہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ، جس سال آپ کا وصال ہوا اس پورے سال کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے عام الحزن و غم کا سال قرار دیا۔ اور یہاں تو حال یہ بیوی 2-3 بچوں کی ماں ہو جائے توجہ ختم ہو جاتی ہے، بیوی اگر 2-3 بچوں کی ماں ہو جائے یا صحت اس کی زیادہ ہو جائے یا بہت دبلی ہو جائے توجہ ختم ہو جاتی ہے، جیسے بلی کی نیت چھچڑے میں ہوتی ہے ویسے ادھر ادھر پھر نگاہیں بیٹھنے لگتی ہیں۔ اور پھر انجام کیا ہوتا ہے اس کو ہمارے سامنے اللہ کے رسول علیہ السلام ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اس وقت بھی یاد کرتے رہے جب حضور کی ازواج حضور کے حرم میں ایک سے خان بان شان کے ساتھ موجود تھی، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے بعد وصال بھی ام المومنین کو خوب یاد کیا، بلکہ اگر کبھی بکری کو ذبح فرماتے تو بکری ذبح کرنے کے بعد پہلے گوشت حضور کے گھر میں نہیں جاتا، آقا فرماتے پہلے خدیجہ کی سہیلیوں کے یہاں بھیجو، اس کے بعد پھر حضور کے گھر میں وہ گوشت پکتا۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہاں تو بیوی کو ہم نے جب وہ کنیز سمجھا، بیوی کو ہم نے جب وہ نوکرانی سمجھا، بیوی کو ہم نے پیر کی جوتی سمجھا، آج جو شادی شدہ جوڑے اللہ اکبر افیئر کا شکار ہو رہے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ شوہر کی طرف سے جو رسپیکٹ ایک بیوی کو ملنا چاہیے وہ رسپیکٹ نہیں ملتا۔ اللہ اکبر، بلکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ تو میں اتنا ڈر گئی تھی حضور کے جلال سے، اتنا میں کبھی نہیں ڈری تھی، بلکہ مجھے خوف یہ ہونے لگا تھا کہیں میری مذمت میں قرآن کی کوئی آیت نہ نازل ہو جائے، میری مذمت میں کوئی وحی نہ آ جائے۔ پوچھا گیا اما جان وہ کون سا وقت تھا؟ فرمایا کہ حضور علیہ السلام خدیجہ الکبریٰ کی تعریف کر رہے تھے اور تعریف کرتے کرتے فرمایا کہ وہ تو ایسی تھی اور وہ ایسی تھی اور وہ ایسی تھی۔ اللہ اکبر، جب ان کی تعریف کرنے لگے وصال کے بعد تعریف کر لیں گے۔ حالانکہ حال یہ ہے کہ اگر ماں بیٹھی ہو تو ماں کو خوش کرنے کے لیے بیوی کی برائی کرتے ہیں اور سسرال جا کر کے اسی کے میکے جا کر کے بیوی کی شکایت کرتے ہیں۔ حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے اُنَّا لِبَاسٌ لَهُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ کہ شوہر بیوی کا لباس ہے اور بیوی شوہر کا لباس ہے۔ تو کیا لباس ایک دوسرے کے عیب بیان کرتا ہے یا لباس ایک دوسرے کے عیبوں کو ڈھانپتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ہم ڈھانپنے کی بجائے ایک دوسرے کو بے نقاب کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز روزہ ہر جگہ یہی دین ہے۔ نہیں، دین کا حصہ یہ بھی ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تعریف کر رہے تھے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا سوت گالوں والی بڑھیا کی آپ تعریف کرتے رہتے ہیں جبکہ اللہ نے اس کے بعد ان سے بہتر عورتیں آپ کو عطا فرما دی۔ حضور علیہ السلام جلال جانے میں واللہ نہیں خدیجہ کے بعد اس سے بہتر بیوی مجھے کوئی نہیں ملی ہے، وہ سب سے بہتر تھی، اس لیے کہ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو اس نے میری تصدیق کی اور پھر بتاتے ہیں کہ لوگوں نے جب مجھے محروم کیا تو اس وقت خدیجہ نے اپنا مال میرے قدموں پہ خرچ کیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ صورت آتی تو حضور علیہ السلام کا یہ محبت کا انداز تھا۔ واپس سے اس کا ریئیکشن کیا تھا، واپس سے اس کا بدل کیا تھا؟ اگر مائیں اور بہنیں موجود ہیں تو وہ بھی دیکھیں۔ آج عورت شوہر کو جس عقیدت کی نظر سے دیکھنا چاہیے اس عقیدت کی نظر سے نہیں دیکھتی۔ دیکھو ام المومنین کی یاد آئی آج حضرت خدیجہ الکبریٰ کی، بڑے احسانات ہیں ان کے اسلام پر، دعوت کے کاموں میں انہوں نے حضور کا بھرپور سپورٹ کیا، بلکہ ام المومنین حضور سے اتنا پیار کرتی تھی کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو زخمی کیا جاتا تو اپنے دوپٹے سے حضور علیہ السلام کے سر میں مرہم پٹی کیا کرتی تھی۔ یہ محبتوں کا عالم تھا۔ حضور علیہ السلام جب غار حرا میں جاتے
تو گرم کھانا تیار کر کے وہاں لے جاتی پہاڑ پر، اور پہاڑ پر لے جانے کے بعد باوضو کو کھانا پیش کرتی، اندازہ ترین کھانا۔ یہ ام المومنین کا حال تھا۔ اللہ اکبر۔ اپنا جس وقت جس دن حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، اس دن وہ ملکہ تجار کہلاتی تھی۔ مکے کی سب سے بڑی ملکہ، مکے کی سب سے دولت مند خاتون، ان کو کہا جاتا تھا اما خدیجہ الکبریٰ کو۔ لیکن اب یہاں بھی بات اتنی عظیم ہے کہ جس دن خدیجہ الکبریٰ حضور کے نکاح میں آئی، پورے مکے میں کیا، اس پورے خطہ عرب میں ان سے بڑا مالدار کوئی نہیں تھا۔ لیکن جس دن خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوا، اس دن اما خدیجہ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی موجود نہیں تھا۔ ہم دین کی خدمت کرتے کرتے مالدار ہو گئے، اور صحابہ دین کی خدمت کرتے کرتے سب کچھ لٹا دیا دین کا، یہی ہوا نا۔ لیکن اس کے بعد بھی آج ہم دین کی طرف نہیں آتے۔ آج دین ہمیں عزت دے رہا ہے، دین ہمیں مال دے رہا ہے، دین ہمیں وقار دے رہا ہے۔ دیکھو میں آج کی عزت کے ساتھ اس کرسی پہ بٹھایا گیا، میں اس قابل تو نہیں ہوں، کس وجہ سے دین کی بات کرنے آیا، تو اتنے بڑے بڑے علماء نے نوازا، محبت کی جگہ بٹھایا، ورنہ میں یہاں بیٹھنے کے قابل تو نہیں تھا۔ تو دین آج عزت دے رہا ہے، پھر بھی ہم دین کو تھامنا نہیں چاہتے۔ اس وقت دین پر عمل کرنے سے ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، ان کی دولت کو آگ لگائی گئی، ان کو گھر سے بے گھر کیا گیا، پھر بھی انہوں نے دین کا دامن نہیں چھوڑا۔ اور ہم گانے کی دہلیز پر دین کا دامن چھوڑ رہے ہیں، ہم گناہوں کی دہلیز پہ دین کا دامن چھوڑ رہے ہیں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زندگی کا آخری وقت ہے، اور اس کو بہت دل کے کانوں سے میری بہنیں اگر موجود ہے تو خاص سنیں۔ آج اگر کوئی شوہر داڑھی رکھتا ہے تو بیوی کہتی ہے کہ کیا ملا بننا چاہتے ہیں آپ؟ مجھے یہ چہرہ اچھا نہیں لگتا۔ میری بہن، تو اپنے شوہر کے داڑھی کے بالوں کا مذاق نہیں اڑا رہی ہے، تو سنت مصطفیٰ کا مذاق اڑا رہی ہے۔ اور جو حضور کی سنت کا مذاق اڑائے، دنیا میں اور آخرت میں کبھی وہ عزت نہیں پا سکتی، وہ خاتون کبھی اس کو سرخروئی نصیب نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین کی زندگی کا آخری دن، آخری دن ہے زندگی کا، گھر میں فاقہ ہے، پوری دولت حضور کے قدموں پہ لوٹا دیا ہے، گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں ہے۔ ایسے میں سیدہ خدیجہ کی بچپنے کی سہیلی تھی، وہ سہیلی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن چونکہ خدیجہ ایمان لائی تھی تو اس کے بعد ریلیشن کچھ کم ہو گئے تھے مکے کے ماحول کی وجہ سے، وہ چپکے سے آئی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ بستر پر تھی، صاحب فراش تھی، آئی بستر آ کر کے بستر کے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی خدیجہ اب تم زندہ نہیں رہو گی، مجھے بتائے تمہاری صورت اور شکل دیکھ کر، حالات دیکھ کر نہیں لگتا ہے کہ تم زندہ رہو گی۔ خدیجہ چونکہ تم سے پیار ہے بچپنے سے، تم بہت عظیم خاتون ہو، آج میں بچپنے کی سہیلی ہونے کا حق ادا کرنے آئی ہوں، میری بہن میری ایک بات مان لے۔ اماں خدیجہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا خدیجہ کہاں تو اتنی مالدار تھی، محمد عربی کے دین کو تو نے کیا اختیار کیا، کیا خدمت کی، ان کے قدموں پہ کیا سب نثار کر دیا، آج تیرے گھر میں فاقہ ہے، چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، خدیجہ دیکھ۔ اور پھر بڑی بات تو یہ ہے کہ مکے کے سردار آپس میں باتیں کر رہے ہیں، باتیں یہ کر رہے ہیں کہ اگر خدیجہ کا انتقال ہوگا، ہم میں سے کوئی اس کے جنازے میں نہیں جائے گا، ہم اس کے جنازے کا بائیکاٹ کریں گے، کیونکہ محمد عربی کا سپورٹ سب سے زیادہ کسی نے کیا ہے تو وہ خدیجہ نے کیا۔ خدیجہ ایک کام کرو، میرے کان میں بول دو کہ میں نے محمد عربی کا کلمہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نادانی میں پڑھ لیا تھا، میں اس کو معاذ اللہ چھوڑ رہی ہوں، میں جا کر مکے کے سرداروں کو بتاؤں گی اور تمہارا جنازہ آپ کی سرزمین پر دھوم دھام سے اٹھے گا جیسے کہ سرداروں کو اٹھتا ہے۔ ماں خدیجہ الکبریٰ اس بظاہر قسم کرسی کے عالم میں جو لیٹی ہوئی تھی، کمزور ہو گئی تھی، پوری طاقت اکٹھا کر کے بیٹھ گئی اور اپنی سہیلی کی آنکھوں میں آ کے ڈال کر کہتی ہے کیا کہا تو نے، میں دین مصطفیٰ چھوڑ دوں، میں محمد عربی کا دین چھوڑ دوں؟ دیکھو اس سے حضور کے کردار پہ بہت عظیم روشنی پڑتی ہے، حضور علیہ السلام کا کردار کتنا واضح ہو کر سامنے آتا ہے۔ ام المومنین بتاتی تو کیا کہتی ہے کہ میں محمد عربی کا دین چھوڑ دوں، ان کا کلمہ چھوڑ دوں، اور تو کہتی ہے کہ میں نے شوہر کی محبت میں نادانی میں محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے۔ فرماتی ہے اللہ عقل و خرد نے کروڑوں مرتبہ میرے قلبوں کو بوسے دیے تھے، تب جا کر کہیں میں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا تھا۔ میں نے ان کا کلمہ شوہر ہونے کی وجہ سے نہیں پڑھا ہے، میں نے ان کا کلمہ
خدا سے اتنا متاثر ہوئی ہوں کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے اور میں وہ کلمہ کبھی نہیں چھوڑ سکتی. اتنی عظیم انسان ہے وہ, ان سے عظیم انسان دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. ابھی یہ باتیں چل رہی تھی, سہیلی دو سہیلیوں کے درمیان اتنے میں حضور علیہ السلام آئے, اور آنے کے بعد انداز دیکھیں, سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا خدیجہ کیسی ہو. یہاں آنے کے بعد ایک عاشق تصور میں جھوم اٹھتا ہے کہ جس کی ٹھوکروں سے مردے زندے ہو جائیں, اگر وہ بیمار کا حال پوچھے تو بیمار کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی. حضور علیہ السلام نے خدیجہ الکبریٰ اما کے سر پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کہتے خدیجہ کیسی ہو, کیسی ہو خدیجہ. میرے آقا سے سیدہ خدیجہ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اللہ کے سپرد کر دیں, اور اب آپ میری خیریت نہ پوچھیں. جتنی دیر تک آپ مجھ سے باتیں کریں گے میری خیریت پوچھیں گے, اتنی دیر اگر آپ دین کی تبلیغ کریں گے تو پتہ نہیں کتنے کافروں کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر دیں. آپ مجھے اللہ کے سپرد کر دیں, اللہ کے دین کا کام کریں, آپ جائیں یا رسول اللہ. دیکھیں ایک بیوی زندگی کے آخری لمحات ہیں, زندگی کی آخری سانسیں ہیں, اللہ اکبر, اب چند لمحے کے بعد وہ دنیا سے کوچ کر جانے والی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کہتی ہے دین سے کتنا پیار تھا, دین سے مجھے اللہ کے سپرد کر دیں اور آپ میری خیریت نہ پوچھیں. جتنی دیر تک آپ میری خیریت پوچھیں گے, اگر آپ پتہ نہیں کتنے کافروں کو مسلمان بنا دیں گے. حضور آپ جائیں, اللہ کے رسول نکل پڑے. جو نفیسہ ان کی سہیلی آئی تھی ان کو ورگلانے کے لیے, وہ خدیجہ الکبریٰ کے قدم پکڑ کے کہتی ہے خدیجہ ایک کام کرو نا, مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لو. خدیجہ الکبریٰ نے کلمہ پڑھایا, لیکن صحابی پوچھا اے خاتون تو میرا ایمان چھیننے آئی تھی, اور تو جو ہے وہ کیسے مسلمان ہو گئی. تو اس نے کہا تھا سہیلی نے خدیجہ جب میں نے تجھ سے کہا تھا نا کہ وہ مکے والے سردار تیرے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے, تو آپ کا جملہ یہ تھا مکے کے کافی جنازے میں نہ آئے تو یقیناً نہ آئے, میں حضور پہ جان دوں گی تو اللہ کے فرشتے میرے جنازے میں شریک ہوں گے, اللہ کا حبیب میرے جنازے میں شریک ہوگا. اور جو اپنے ماننے والوں کو جو مذہب اتنا ناقابل شکست یقین عطا کرتا ہو وہ مذہب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس لیے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. یہ ہے دین پر عمل کا جذبہ, یہ ہے دین کی قدر و قیمت. آئیے ہم بھی دیندار بنے, ویسے نہیں جیسے تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں, ایسے دیندار بنے جیسے غوث العظم دستگیر تھے, ایسے دیندار بنے جیسے غریب نواز تھے کہ انہیں دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے. میرے بھائیوں وہ ایسے مسلمان تھے, ان کے چہرے تو چہرے ہیں, ان کے پیشاب دیکھ کر بھی لوگ مسلمان ہو جاتے تھے. حضرت سیدی سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بیمار ہوئے تو بیماری کے بعد حضرت جنید بغدادی نے کہا حضور آپ بیمار ہیں, آپ کسی طبیب سے علاج کرا لیں. فرمایا غیرت عشق کو گوارا نہیں کرتی کہ اپنا ہاتھ کسی یہودی کے ہاتھ میں دے دو, غیرت عشق کو گوارا نہیں کرتی کہ اپنا ہاتھ کسی یہودی کے ہاتھ میں دے دو. حالانکہ علاج کرانے کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے, لیکن غیرت عشق کا معاملہ تھا. تو جنید بغدادی نے اس حکیم سے کہا کہ میرے ماموں آنا نہیں چاہتے, میرے پیر صاحب آنا نہیں چاہتے, لیکن علاج بھی کرانا ہے. کیا ایک کام کرو, ان کا یورین لے آؤ, پیشاب لے آؤ, میں پیشاب دیکھ کر کے اندازہ کروں گا بیماری کیا ہے. جب پیشاب لایا گیا تو وہ رو پڑا اور رو کر کے کہتا ہے شاید کسی عاشق کا پیشاب ہے, یہ کسی عاشق کا پیشاب ہے, اس کے عشق کا اثر تو مجھے اس کے کاروبار میں بھی نظر آتا ہے. اور وہ بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اپنی کسی بیوی کو ڈانٹا بھی نہیں کہ یہ کام کیوں کیا, یہ کام کیوں نہیں کیا, بلکہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ اگر ہم بیمار پڑ جاتے تو حضور علیہ السلام ہمارے حصے کا آٹا گوندتے ہوئے نظر آتے. گھر کا آٹا حضور علیہ السلام خود گوندتے اور اپنے ہمارے حصے کے کچھ کام میں حضور ہمارا ہاتھ بٹاتے. اب آپ مجھے بتائیں ہمارا حال کیا ہے کہ آج ایک شوہر گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کو یوں لگتا ہے اگر میں پانی ہاتھ سے لے لوں تو پھر تو میں بیوی کا غلام کہلاؤں گا, تو میں نے ہاتھ سے پانی کیوں لینا. تو پھر وہ کہتا ہے چل پانی پلا. یعنی لہجہ دیکھیں, آپ لہجہ دیکھیں, ایک وہ لہجہ کہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ کبھی حضور علیہ السلام نے ڈانٹا تک نہیں. یہ حضور کی زندگی ہے, دین یہ ہے, اور ہم دین سے دور ہو گئے. دیکھو اللہ کے رسول علیہ السلام کی پہلی زوجہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ, جس سال آپ کا
اس پورے سال کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے عام الحزن غم کا سال قرار دیا. اور یہاں تو حال یہ بیوی 2-3 بچوں کی ماں ہو جائے توجہ ختم ہو جاتی ہے. بیوی اگر 2-3 بچوں کی ماں ہو جائے یا صحت اس کی زیادہ ہو جائے یا بہت دبلی ہو جائے توجہ ختم ہو جاتی ہے. جیسے بلی کی نیت چھچڑے میں ہوتی ہے ویسے ادھر ادھر پھر نگاہیں بیٹھنے لگتی ہیں. اور پھر انجام کیا ہوتا ہے اس کو ہمارے سامنے. اللہ کے رسول علیہ السلام ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اس وقت بھی یاد کرتے رہے جب حضور کی ازواج حضور کے حرم میں ایک سے ایک آن بان شان کے ساتھ موجود تھی. حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے بعد وصال بھی ام المومنین کو خوب یاد کیا. بلکہ اگر کبھی بکری کو ذبح فرماتے تو بکری ذبح کرنے کے بعد پہلے گوشت حضور کے گھر میں نہیں جاتا. آقا فرماتے پہلے خدیجہ کی سہیلیوں کے یہاں بھیجو, اس کے بعد پھر حضور کے گھر میں وہ گوشت پکتا. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہاں تو بیوی کو ہم نے جب وہ کنیز سمجھا, بیوی کو ہم نے جب وہ نوکرانی سمجھا, بیوی کو ہم نے پیر کی جوتی سمجھا. آج جو شادی شدہ جوڑے اللہ اکبر افیئر کا شکار ہو رہے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ شوہر کی طرف سے جو رسپیکٹ ایک بیوی کو ملنا چاہیے وہ رسپیکٹ نہیں ملتا. اللہ اکبر. بلکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ تو میں اتنا ڈر گئی تھی حضور کے جلال سے, اتنا میں کبھی نہیں ڈری تھی بلکہ مجھے خوف یہ ہونے لگا تھا کہیں میری مذمت میں قرآن کی کوئی آیت نہ نازل ہو جائے, میری مذمت میں کوئی وحی نہ آ جائے. پوچھا گیا اما جان وہ کون سا وقت تھا؟ فرمایا کہ حضور علیہ السلام خدیجہ الکبریٰ کی تعریف کر رہے تھے اور تعریف کرتے کرتے فرمایا کہ وہ تو ایسی تھی اور وہ ایسی تھی اور وہ ایسی تھی. اللہ اکبر. جب ان کی تعریف کرنے لگے وصال کے بعد تعریف کرنے لگے. حالانکہ حال یہ ہے کہ اگر ماں بیٹھی ہو تو ماں کو خوش کرنے کے لیے بیوی کی برائی کرتے ہیں اور سسرال جا کر کے اسی کے میکے جا کر کے بیوی کی شکایت کرتے ہیں. حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, کہ شوہر بیوی کا لباس ہے اور بیوی شوہر کا لباس ہے. تو کیا لباس ایک دوسرے کے عیب بیان کرتا ہے یا لباس ایک دوسرے کے عیبوں کو ڈھانپتا ہے؟ کیا ہوتا ہے ہم ڈھانپنے کی بجائے ایک دوسرے کو بے نقاب کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز روزہ حج زکات یہی دین ہے. نہیں, دین کا حصہ یہ بھی ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے. ام المومنین فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تعریف کر رہے تھے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا سرخ گالوں والی بڑھیا کی آپ تعریف کرتے رہتے ہیں جبکہ اللہ نے اس کے بعد ان سے بہتر عورتیں آپ کو عطا فرما دی. حضور علیہ السلام جلال میں آئے, میں واللہ نہیں خدیجہ کے بعد اس سے بہتر بیوی مجھے کوئی نہیں ملی ہے. وہ سب سے بہتر تھی اس لیے کہ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو اس نے میری تصدیق کی تھی. اور پھر فرماتے ہیں کہ لوگوں نے جب مجھے محروم کیا تو اس وقت خدیجہ نے اپنا مال میرے قدموں پہ خرچ کیا تھا. اللہ اکبر. یہ صورتیں آتی. تو حضور علیہ السلام کا یہ محبت کا انداز تھا. واپس سے اس کا ریئیکشن کیا, واپس سے اس کا بدل کیا تھا؟ اگر مائیں اور بہنیں موجود ہیں تو وہ بھی دیکھیں. آج عورت شوہر کو جس عقیدت کی نظر سے دیکھنا چاہیے اس عقیدت کی نظر سے نہیں دیکھتی. دیکھو ام المومنین کی یاد آئی آج حضرت خدیجہ الکبریٰ کی. بڑے احسانات ہیں ان کے اسلام پر. دعوت کے کاموں میں انہوں نے حضور کا بھرپور سپورٹ کیا. بلکہ ام المومنین حضور سے اتنا پیار کرتی تھی کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو زخمی کیا جاتا تو اپنے دوپٹے سے حضور علیہ السلام کے سر پہ مرہم پٹی کیا کرتی تھی. یہ محبتوں کا عالم تھا. حضور علیہ السلام جب غار حرا میں جاتے تو گرم کھانا تیار کر کے وہاں لے جاتی پہاڑ پر, اور پہاڑ پر لے جانے کے بعد وہاں حضور کو کھانا پیش کرتی, تازہ ترین کھانا. یہ ام المومنین کا حال تھا. اللہ اکبر. اپنا جس وقت جس دن حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کا نکاح ہوا اس دن وہ ملکہ تجار کہلاتی تھی. مکے کی سب سے بڑی ملکہ, مکے کی سب سے دولت مند خاتون ان کو کہا جاتا تھا اما خدیجہ الکبریٰ کو. لیکن اب یہاں بھی بات اتنی عظیم ہے کہ جس دن خدیجہ الکبریٰ حضور کے نکاح میں آئی پورے مکے میں کیا اس پورے خطہ عرب میں ان سے بڑا مالدار کوئی نہیں تھا. لیکن جس دن خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوا اس دن اما خدیجہ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی موجود نہیں تھا. ہم دین کی خدمت کرتے کرتے مالدار ہو گئے اور صحابہ دین کی خدمت کرتے کرتے سب کچھ لٹا دیا دین کا. یہی ہوا نا. لیکن اس کے بعد بھی آج ہم دین کی طرف نہیں آتے.
آج دین ہمیں عزت دے رہا ہے، دین ہمیں مال دے رہا ہے، دین ہمیں وقار دے رہا ہے. دیکھو میں آج جو عزت کے ساتھ اس کرسی پہ بٹھایا گیا، میں اس قابل تو نہیں ہوں. کس وجہ سے؟ دین کی بات کرنے آیا تو اتنے بڑے بڑے علماء نے نوازا، محبت کی یہاں بٹھایا، ورنہ میں یہاں بیٹھنے کے قابل تو نہیں تھا. تو دین آج عزت دے رہا ہے، پھر بھی ہم دین کو تھامنا نہیں چاہتے. اس وقت دین پر عمل کرنے سے ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، ان کی دولت کو آگ لگائی گئی، ان کو گھر سے بے گھر کیا گیا، پھر بھی انہوں نے دین کا دامن نہیں چھوڑا. اور ہم گانے کی دہلیز پر دین کا دامن چھوڑ رہے، ہم گناہوں کی دہلیز پہ دین کا دامن چھوڑ رہے. ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زندگی کا آخری وقت ہے، اور اس کو بہت دل کے کانوں سے میری بہنیں اگر موجود ہے تو خاص سنیں. آج اگر کوئی شوہر داڑھی رکھتا ہے تو بیوی کہتی ہے کہ کیا ملا بننا چاہتے ہیں آپ؟ مجھے یہ چہرہ اچھا نہیں لگتا. میری بہن تو اپنے شوہر کے داڑھی کے بالوں کا مذاق نہیں اڑا رہی ہے، تو سنت مصطفیٰ کا مذاق اڑا رہی ہے. اور جو حضور کی سنت کا مذاق اڑائے دنیا میں اور آخرت میں کبھی وہ عزت نہیں پا سکتی. وہ خاتون کبھی اس کو سرخروئی نصیب نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. ام المومنین کی زندگی کا آخری دن ہے، آخری دن ہے زندگی کا. گھر میں فاقہ ہے، پوری دولت حضور کے قدموں پہ لٹا دیا ہے، گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں ہے. ایسے میں سیدہ خدیجہ کی بچپنے کی سہیلی تھی. وہ سہیلی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن چونکہ خدیجہ ایمان لائی تھی تو اس کے بعد ریلیشن کچھ کم ہو گئے تھے مکے کے ماحول کی وجہ سے. وہ چپکے سے آئی. ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ بستر پر تھی، صاحب فراش تھی. آئی بستر آ کر کے بستر کے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی خدیجہ اب تم زندہ نہیں رہو گی. مجھے بتائے تمہاری صورت اور شکل دیکھ کر، حالات دیکھ کے نہیں لگتا ہے کہ تم زندہ رہو گی. خدیجہ چونکہ تم سے پیار ہے بچپنے سے، تم بہت عظیم خاتون ہو. آج میں بچپنے کی سہیلی ہونے کا حق ادا کرنے آئی ہوں. میری بہن میری ایک بات مان لے. اماں خدیجہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا خدیجہ کہاں تو اتنی مالدار تھی، محمد عربی کے دین کو تو نے کیا اختیار کیا، کیا خدمت کی ان کے قدموں پہ، کیا سب نثار کر دیا. آج تیرے گھر میں فاقہ ہے، چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے. خدیجہ دیکھ. اور پھر بڑی بات تو یہ ہے کہ مکے کے سردار آپس میں باتیں کر رہے ہیں. باتیں یہ کر رہے ہیں کہ اگر خدیجہ کا انتقال ہوگا ہم میں سے کوئی اس کے جنازے میں نہیں جائے گا، ہم اس کے جنازے کا بائیکاٹ کریں گے، کیونکہ محمد عربی کا سپورٹ سب سے زیادہ کسی نے کیا ہے تو وہ خدیجہ نے کیا. خدیجہ ایک کام کرو، میرے کان میں بول دو کہ میں نے محمد عربی کا کلمہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نادانی میں پڑھ لیا تھا میں اس کو معاذ اللہ چھوڑ رہی ہوں. میں جا کر مکے کے سرداروں کو بتاؤں گی اور تمہارا جنازہ عرب کی سرزمین پر دھوم دھام سے اٹھے گا جیسے کہ سرداروں کو اٹھتا ہے. ماں خدیجہ الکبریٰ اس بظاہر قسم کرسی کے عالم میں جو لیٹی ہوئی تھی، کمزور ہو گئی تھی، پوری طاقت اکٹھا کر کے بیٹھ گئی اور اپنی سہیلی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہے کیا کہا تو نے؟ میں دین مصطفیٰ چھوڑ دوں، میں محمد عربی کا دین چھوڑ دوں. دیکھو اس سے حضور کے کردار پہ بہت عظیم روشنی پڑتی ہے. حضور علیہ السلام کا کردار کتنا واضح ہو کر سامنے آتا ہے. ام المومنین فرماتی ہے تو کیا کہتی ہے کہ میں محمد عربی کا دین چھوڑ دوں، ان کا کلمہ چھوڑ دوں، اور تو کہتی ہے کہ میں نے شوہر کی محبت میں نادانی میں محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے. فرماتی ہے واللہ عقل و خرد نے کروڑوں مرتبہ میرے طلبوں کو بوسے دیے تھے، تب جا کر کہیں میں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا تھا. میں نے ان کا کلمہ شوہر ہونے کی وجہ سے نہیں پڑھا ہے، میں نے ان کا کلمہ رات کی زندگی دیکھا، صبح کی زندگی دیکھا، دوپہر کی زندگی دیکھا، ان کے رات و دن دیکھے، یتیموں کے ساتھ پیار دیکھا، بیواؤں کے ساتھ شفقتیں دیکھی، غریبوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے دیکھا، اپنے سامنے کا کھانا ضرورت مندوں کو اٹھا کر کھلاتے دیکھا. میں ان کے کردار سے اتنا متاثر ہوئی ہوں کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے اور میں وہ کلمہ کبھی نہیں چھوڑ سکتی. اتنی عظیم انسان ہے وہ، ان سے عظیم انسان دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. ابھی یہ باتیں چل رہی تھی، سہیلی دو سہیلیوں کے درمیان اتنے میں حضور علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد انداز دیکھیں، سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا خدیجہ کیسی ہو. یہاں آنے کے بعد ایک عاشق تصور میں جھوم اٹھتا ہے کہ جس کی ٹھوکروں سے مردے زندے ہو جائیں، اگر وہ بیمار کا حال پوچھے تو بیمار کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی. حضور علیہ السلام نے خدیجہ الکبریٰ اماں کے
سر پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں خدیجہ کیسی ہو خدیجہ؟ میرے آقا سے سیدہ خدیجہ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اللہ کے سپرد کر دیں اور اب آپ میری خیریت نہ پوچھیں، جتنی دیر تک آپ مجھ سے باتیں کریں گے میری خیریت پوچھیں گے، اتنی دیر اگر آپ دین کی تبلیغ کریں گے تو پتہ نہیں کتنے کافروں کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر دیں۔ آپ مجھے اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ کے دین کا کام کریں، آپ جائیں یا رسول اللہ۔ دیکھیں ایک بیوی زندگی کے آخری لمحات ہیں، زندگی کی آخری سانسیں ہیں، اللہ اکبر، اب چند لمحے کے بعد وہ دنیا سے کوچ کر جانے والی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کہتی ہے دین سے کتنا پیار تھا، دین سے مجھے اللہ کے سپرد کر دیں اور آپ میری خیریت نہ پوچھیں، جتنی دیر تک آپ میری خیریت پوچھیں گے اگر آپ پتہ نہیں کتنے کافروں کو مسلمان بنا دیں گے۔ حضور آپ جائیں، اللہ کے رسول نکل پڑے، جو نفیسہ ان کی سہیلی آئی تھی ان کو برگلانے کے لیے، وہ خدیجۃ الکبریٰ کے قدم پکڑ کے کہتی ہے خدیجہ ایک کام کرو نا، مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لو۔ خدیجۃ الکبریٰ نے کلمہ پڑھایا لیکن ساتھ ہی پوچھا اے خاتون تو میرا ایمان چھیننے آئی تھی اور تو جو ہے وہ کیسے مسلمان ہو گئی؟ تو اس نے کہا تھا سہیلی نے خدیجہ جب میں نے تجھ سے کہا تھا نا کہ وہ مکے والے سردار تیرے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے تو آپ کا جملہ یہ تھا مکے کے کافر جنازے میں نہ آئے تو یقیناً نہ آئے، میں حضور پہ جان دوں گی تو اللہ کے فرشتے میرے جنازے میں شریک ہوں گے، اللہ کا حبیب میرے جنازے میں شریک ہوگا۔ اور جو اپنے ماننے والوں کو جو مذہب اتنا ناقابل شکست یقین عطا کرتا ہو وہ مذہب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ یہ ہے دین پر عمل کا جذبہ، یہ ہے دین کی قدر و قیمت۔ آئیے ہم بھی دیندار بنے، ویسے نہیں جیسے تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں، ایسے دیندار بنے جیسے غوث العظم دستگیر تھے، ایسے دیندار بنے جیسے غریب نواز تھے کہ انہیں دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ میرے بھائیوں وہ ایسے مسلمان تھے ان کے چہرے تو چہرے ہیں، ان کے پیشاب دیکھ کر بھی لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ حضرت سیدی سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بیمار ہوئے تو بیماری کے بعد حضرت جنید بغدادی نے کہا حضور آپ بیمار ہیں، آپ کسی طبیب سے علاج کرا لیں۔ فرمایا غیرت عشق گوارا نہیں کرتی کہ اپنا ہاتھ کسی یہودی کے ہاتھ میں دے دو، غیرت عشق گوارا نہیں کرتی کہ اپنا ہاتھ کسی یہودی کے ہاتھ میں دے دو۔ حالانکہ علاج کرانے کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے لیکن غیرت عشق کا معاملہ تھا تو جنید بغدادی نے اس حکیم سے کہا کہ میرے ماموں آنا نہیں چاہتے، میرے پیر صاحب آنا نہیں چاہتے لیکن علاج بھی کرانا ہے، کہ ایک کام کرو ان کا یورین لے آؤ، پیشاب لے آؤ، میں پیشاب دیکھ کر کے اندازہ کروں گا بیماری کیا ہے۔ جب پیشاب لایا گیا تو وہ رو پڑا اور رو کر کے کہتا ہے شاید کسی عاشق کا پیشاب ہے، یہ کسی عاشق کا پیشاب ہے، اس کے عشق کا اثر تو مجھے اس کے قارونہ میں بھی نظر آتا ہے۔ اور وہ بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔